ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کے لیے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ مکے میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیت اللہ کی زیارت اور عمرے کی ادائیگی کے شوق میں بے چین ہو گئے۔ چنانچہ ماہ ذی قعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ پہنچ کر قیام فرمائی۔ خراش بن امیہ خزائی رضی اللہ عنہ کو قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ ہم صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے۔ مگر اہل مکہ نے بدسلوکی کرتے ہوئے ان کے اونٹ کو مار دیا اور وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے ان کے پاس پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اگر طواف کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہرگز طواف نہیں کروں گا۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے لے کر اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا گیا۔ ادھر مسلمانوں میں اس کے قتل کی خبر مشہور کر دی گئی تو حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت۔ پلیٹی پلس یہ جانور بلی سے کچھ بڑا ہوتا ہے، پانی اور خشکی دونوں میں زندگی گزارتا ہے۔ منہ بطخ جیسا، دم اور پیر مگرمچھ کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے جسم پر قیمتی اون ہوتا ہے۔ اس کے پچھلے پیر میں زہر ہوتا ہے جس کے استعمال سے وہ شکار اور دیگر جانوروں سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، یہ جانور انڈے دیتا ہے مگر بچے نکلنے پر ان کو دودھ پلاتا ہے، جبکہ انڈے دینے والے کوئی بھی پرندہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتا۔ غرض اس جانور میں پرندوں کی طرح انڈے دینے اور جانوروں کی طرح دودھ پلانے کی صلاحیت کو کس نے پیدا کیا؟ یقیناً اللہ کی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے، نماز ادا کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، حج کرنا۔ پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک سنت کے بارے میں جمعے کے روز نماز فجر کی مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھی طرح وضو کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اچھی طرح مکمل وضو کرتا ہے پھر وہ کھڑے ہو کر دھیان سے نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں لوگوں سے تعریف کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے لوگوں سے اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے اس کی برائی کرنے لگیں گے۔ دنیا کے بارے میں دنیا اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں فرمائی جو اس کو بہت ہی ناپسند ہو سوائے دنیا کے کہ جب اس کو بنایا ہے آج تک اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن بدلہ قبول نہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور خود تشدید کی حالت میں مر گئے تو ایسے شخص پوری زمین بھر کر بھی سونا قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار عذاب کے بدلے میں لا کر حاضر کر دے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ طب نبوی سے علاج زمزم میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ سننے اور نماز پڑھنے کے لیے چل
چل پڑو اور خرید و فروخت اور دوسرے کام دھندے چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔